امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے جن صفات پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور قرآن و حدیث میں جن اچھی صفات کا بار بار ذکر آیا ہے، ان میں ایک اہم اور بہت بنیادی صفت ہے شکر۔ شکر یہ گویا کہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ شکر کے اصل معنی ہوتے ہیں قدردانی، احسان شناسی، کسی کی نعمتوں کو ماننا، دل سے تسلیم کرنا اور اس کا احسان ماننا، اس کو اصل شکر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو نعمتیں کسی نے دی ہیں، ان نعمتوں کو صحیح سے استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں شکر کے اندر آتی ہیں۔ تو شکر یہ بہت ہی اہم صفت ہے اور بنیادی صفت ہے۔ شکر کی ضد ہے کفر، اسی سے اردو میں استعمال ہوتا ہے کفران نعمت، ناشکری کا معنی۔ کفر کو کفر اس لیے کہا جاتا ہے اور کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ نے اسے دنیا میں بھیج کر احسان کیا، اللہ نے اس کو ہزاروں طرح کی نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی، پورے جسم کے اعضاء دیے اور بہت سی چیزیں دی۔ یہ اس لیے دی تھی تاکہ وہ اللہ کو مانے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، لیکن اس نے ناشکری کی۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہی ہے اس کی کہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، جس نے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں انہی کا وہ انکار کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم یہ تو مانیں کہ میرا منعم، میرے ساتھ احسان کرنے والا فلاں ہے، یہ بات تو آپ مانیں، لیکن آپ اس کی نعمتوں کا اچھا بدلہ نہ دیں، یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ لیکن آپ اسی کو انکار کر دیں، اسی کو نہ مانیں جس نے آپ کے ساتھ نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کو آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، آپ اس کی ذات کا، اس کی صفات کا انکار کر دیں، تو ظاہر بات ہے یہ تو ناشکری کا سب سے بدترین درجہ ہوا۔ اس لیے کفر جو ہے یہ ناشکری کا سب سے بدترین درجہ ہے۔ کفر کے اصل معنی ہوتے ہیں نعمتوں کو چھپانا۔ تو گویا کہ کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ شکر کی ضد ہے۔ اس کے بالمقابل شکر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو مانے، اللہ کی ذات و صفات کو مانے، اور پھر اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، آنکھیں دیے تو صحیح جگہ دیکھے، کان دیے تو صحیح بات سنے، زبان دی تو صحیح بات بولے، کلمہ ایمان بولے، کلمہ کفر نہ بولے، اچھی بھلی باتیں بولے، غلط سلط باتیں نہ بولے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے شکر کے اندر آتی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرے، علم دیا ہے تو علم کو صحیح جگہ پہ خرچ کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا صحیح استعمال کرے اور دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ تو یہ تمام چیزیں شکر کے اندر آتی ہیں۔ تو اس کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ ہے احسان ماننا۔ نعمت اگر کسی نے دی ہے تو اس نعمت کو دل سے تسلیم کرنا، اس کا احسان ماننا، قدر کرنا، یہ تمام باتیں شکر کے اندر داخل ہیں۔ یہ شکر بڑی عجیب و غریب صفت ہے۔ بندوں سے تو کہا ہی گیا کہ وہ شکر کی نعمت شکر کی صفت اپنے اندر پیدا کرے، لیکن عجیب بات یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے آپ کو بھی شکر ادا کرنے والا کہا ہے۔ قرآن میں اللہ کے بارے میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے، یعنی شکر ادا کرنے والا ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شکور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی شکر ادا کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ شکور ہے، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور ایک جگہ فرمایا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ کے شکر والا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتا ہے بندوں کے اعمال کی۔ تو اگر تمہارا تھوڑا سا بھی عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ اس کو بڑھائے گا اور بڑھا چڑھا کر تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کی بھی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قدر کرتا ہے بندوں کے اعمال کی۔ اسی طرح یہ نبیوں کی بہت بنیادی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے نبیوں کے تذکرے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے، یکسو تھے وہ، اور وہ اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شاکرا لانعمہ، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں کہا کہ انہوں نے یہ اللہ سے دعا کی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے میرے رب
مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے۔ اور ایک جگہ انہوں نے خود کہا کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ وہ یہ آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں ناشکرہ بنتا ہوں، کفر کرتا ہوں، یعنی ناشکری کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسی لیے ہیں کہ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں یا میں ان نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور ان کے گھر والوں کو، یعنی اس میں حضرت سلیمان بھی شامل ہے اور ان کے دیگر اہل خانہ بھی شامل ہیں، ان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ داؤد کے گھر والوں تم سب شکر والے کام کرو۔ تو مختلف چیزیں ہیں یہ جو مختلف آیتیں ہیں جن میں انبیاء کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ شکر کی دعا بھی مانگتے تھے کہ شکر کی صفت ان میں پیدا ہو، اور وہ خود بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ یہ شکر اتنی اہم صفت ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ الایمان نصفان، نصفہ صبر و نصفہ شکر، کہ ایمان دو اس کے حصے ہیں ایمان کے، ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا حصہ شکر ہے۔ تو گویا کہ یہ مکمل ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو گویا کہ یہ دو بنیادی صفتیں ہیں، صبر اور شکر، جن میں یہ دونوں صفتیں پیدا ہو جائیں تو گویا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ شکر میں تین چیزوں کا بڑا دخل ہے، یعنی تین طرح سے شکر ادا ہوتا ہے۔ یہ یوں کہہ لیجیے کہ شکر کے تین ارکان ہیں، جب وہ تینوں طریقے پائے جائیں گے، تینوں ارکان پائے جائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کا شکر ادا ہو گیا۔ اس میں سے کچھ چیزیں پہلے بھی آ چکی ہیں اشارے کے طور پر۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان جو ہے دل سے احسان مانے، دل سے شکر ادا کرے۔ ہم چونکہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بندہ اللہ کی نعمتوں کو دل سے تسلیم کرے، وہ یہ مانے کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہوا ہے، دین کی نعمت دی ہوئی ہے، قرآن کی نعمت دی ہوئی ہے، یہ واقعتاً اے اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، ایمان سے محروم ہیں۔ اسی طرح جو اللہ نے مادی اور جسمانی نعمتیں دی ہوئی ہیں، آنکھیں صحیح ہیں، بدن صحیح ہے، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں، اور بہت سا مال اللہ نے دیا ہوا ہے، سر چھپانے کے لیے چھت دی ہوئی ہے، ضرورت کے لیے گاڑیاں دی ہوئی ہے، کھانے کو مل رہا ہے، یہ تمام جو مادی اور جسمانی نعمتیں ہیں ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، دل سے مانے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ اگر نہ دیتا تو نہ ملتی۔ اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں، دل سے واقعتاً اللہ کے لیے احسان شناسی کا جذبہ موجود رہے، یہ اس کا پہلی بنیاد ہے۔ دوسری یہ کہ انسان اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اس کا دوسرا ستون ہے۔ صرف دل سے ماننا کافی نہیں بلکہ زبان سے بھی کہیں کہ اے اللہ آپ کا بہت شکر ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو بول زبان سے نکالے جائیں گے وہ مختلف طرح کے، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، سب سے پہلا تو یہی کہ کلمہ ایمان زبان سے نکالے، آمنت باللہ ورسولہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، میں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر اور اس کی تمام باتوں پر، تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، یہ سب سے بڑا کلمہ شکر ہے۔ پھر اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر جو ہے اللہ کا شکر زبان سے ادا کرے، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں مختلف موقعوں کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، الحمدللہ کھانے کے بعد بھی پڑھتے ہیں، پینے کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اور مختلف موقعوں پر جو ہے سو کر اٹھنے کے بعد بھی الحمدللہ کی ہم کو دعا سکھائی گئی ہے۔ تو مختلف موقعوں پر ہم کو یہ جو دعا سکھائی گئی ہے یہ دراصل زبان کا شکر ہے، اور زبان کے شکر ہی کو گویا کہ حمد کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے شکر ادا کرنے کی۔ اور تیسری بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے پورے بدن سے اور اپنے پورے جسم سے جو ہے انسان اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی اپنے آپ کو اطاعت میں لگائے۔ یہ یوں کہہ لیجیے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ زبان ملی ہوئی ہے تو صحیح بولے، یہ زبان کا شکر ہے۔ آنکھ ملی ہوئی تو صحیح دیکھے، یہ آنکھ کا شکر ہے۔ کان ملا ہوا تو صحیح سنے، یہ کان کا شکر ہے۔ اللہ نے مال دیا ہوا تو مال کا صحیح استعمال کرے، صحیح جگہ پہ خرچ کرے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے، یہ مال کا شکر ہے۔ اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے، اس صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اللہ کے دین کو فائدہ پہنچائے، اللہ کے دین کے لیے کام کرے، یہ شکر ہے۔ اللہ نے علم دیا ہوا ہے تو اس علم سے دوسروں کو فیض پہنچائے، یہ علم کا شکر ہے۔ تو جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہے کسی بھی طرح کی، کوئی اللہ نے عہدہ دیا ہوا، کوئی منصب دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو تمام چیزوں کا صحیح استعمال کرے، منصب کا غلط استعمال نہ کرے، دولت کا غلط استعمال نہ کرے، اپنی صلاحیت کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے علم کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے قلم کا، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، گمراہی نہ پھیلائے، غلط باتیں نہ پھیلائے، ماحول خراب نہ کرے، فساد کی باتیں نہ کرے، اچھی باتیں کرے، امن کی باتیں کرے، دین کی باتیں کرے، خوش کرنے والی باتیں کرے، لوگوں کا دل توڑے نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو جوڑے، لوگوں میں محبتیں پیدا کرے، نفرتیں پیدا نہ کرے،
اپنے علم سے اچھے بھلے کام کرے، اپنے قلم کو صحیح کاموں میں خرچ کرے، صحیح کاموں میں لگائے، اپنے قلم کو بیچ کر جو ہے دین و ایمان کا سودا نہ کرے۔ تو یہ مختلف جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا، یہ شکر کا صحیح ادا کرنا ہے۔ شکر کا صحیح وہ گویا کہ مفہوم ہے کہ آدمی دل سے بھی احسان مان رہا ہے، زبان سے بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے، اور اپنی ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال بھی کر رہا ہے۔ صرف زبان سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ آدمی کہتا رہے، لیکن اپنے ان اعمال سے وہ شکر کا ثبوت نہ دے تو گویا کہ وہ مکمل شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ جس طرح اللہ کے لیے شکر کے یہ تینوں پہلو ہیں، اسی طرح کسی انسان کے ساتھ بھی شکر کے یہ تینوں پہلو ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بھلا سلوک کر رہا ہے، تو ہم دل سے بھی اس کو اپنا محسن مانیں، اسی طرح زبان سے اس کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں، بھائی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا ہمارے ساتھ کیا۔ دوسروں کے سامنے بھی کہیں کہ بھائی وہ بڑا اچھا آدمی، اس نے میرے ساتھ یہ بڑا اچھا معاملہ کیا، میرے ساتھ اس نے یہ احسان کیا، تو زبان سے اس کی تعریف بھی کریں، اس کے سامنے نہیں، اس کے پیچھے دوسروں کے سامنے، اور اس کا اچھا بھلا تذکرہ کریں۔ اور اسی طرح اس نے جو نعمت ہم کو دی، اس نعمت کا اس کو بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کو تو ہم بدلہ نہیں دے سکتے، تو اللہ کے لیے تو نعمتوں کا صحیح حق یہی ہے کہ ان کو صحیح استعمال کریں، لیکن کسی بندے نے اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوا ہے تو ہم اس کو بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ کہ اس نے جو چیز دی ہوئی ہے اس کا بھی ہم صحیح استعمال کریں، اس کا غلط استعمال نہ کریں، اس کو پھینکے نہیں، ضائع نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ ہم اس کو بھی کوئی نہ کوئی جو ہے اس کی نعمت کا، اس کے احسان کا بدلہ دے دیں۔ تو یہ تینوں پہلو جو ہیں شکر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے لیے بھی، اور کوئی انسان ہمارے ساتھ اگر اچھا معاملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی۔ قرآن میں اسی وجہ سے، شکر کی اسی اہمیت کی وجہ سے قرآن میں بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگوں مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ میرا بھی شکر ادا کر، یعنی اللہ کہہ رہے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی اور ان کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اسی کا فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْکُرُوا لِلَّهِ إِن کُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ، ہم نے جو کچھ تم کو پاکیزہ نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو کھاؤ، ان کو استعمال کرو، اور اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر بھی ادا کرو۔ ایک جگہ خاص طور سے حضور پاک کو حکم دیتے ہوئے کہا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ تو مختلف آیتوں میں جو ہے شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مختلف حدیثوں میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر کو بڑی اہم صفت بتایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایمان والے کی صفت ہے، اور یہ ایمان والے کے لیے بڑے خیر کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ امر المؤمن کل خیر، ایمان والے کے تو سارے معاملات اچھے ہیں، اگر اس کو جو ہے کوئی نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں بے شمار جگہ جو ہے شکر کا ذکر کیا گیا ہے۔ شکر کے بہت سے فائدے ہیں جن کی طرف قرآن میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان تشکروا یرض لکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا، تو اللہ کی رضا ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے امان ملتی ہے، اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی تم کو عذاب نہیں دے گا۔ تو شکر کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے امان ملتی ہے۔ تیسرا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو نعمت موجود ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور مزید نعمت عطا ہوتی ہیں شکر ادا کرنے کے نتیجے میں۔ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میرا تو میں تمہیں اور نعمت عطا فرماؤں گا، تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ عنقریب شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم شکر گزاروں کو عنقریب جزا عطا فرمائیں گے۔ ایک اور بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ شکر کی صفت کی وجہ سے انسان عجب کا اور خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا ہے، جو نفس کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ آدمی خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، تو شکر کی صفت کی وجہ سے وہ ایسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ عجب اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے کہ آدمی نعمتوں کو اپنا ذاتی کمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب اس میں شکر کا جذبہ ہوگا تو یہ سمجھے گا کہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا عطا، اللہ کی عطا ہے،
اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے تو وہ پھر خود پسندی کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی طرح شکر کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ انسان تکبر کا کبھی شکار نہیں ہوگا۔ تکبر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہوتی ہیں جو اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نعمتیں میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو جن لوگوں کو وہ نعمتیں نہیں ملی ہوئی ہوں گی کبھی بھی وہ ان کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھے گا۔ تو یہ بہت سارے اس کے شکر کے فائدے ہیں۔ شکر کی یہ صفت کیسے ہم اپنے اندر پیدا کریں؟ تو قرآن نے مختلف موقعوں پر اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ سب سے پہلا جو سبب ہے، پہلا جو ذریعہ ہے شکر کو اپنے اندر پیدا کرنے کا، وہ ہے تقویٰ۔ فرمایا کہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حدیث میں دوسرا اس کا ذریعہ ہے قناعت کرنا، کہ اللہ کی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان پر قناعت کر لو، ان پر راضی رہو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، تو یہ بھی تمہارے اندر شکر گزاری کو پیدا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کن قنعا تکن اشکر الناس، کہ تم قناعت کرنے والے بن جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ تو دوسرا ذریعہ ہے اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے قناعت کرنا، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت کی جائے۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا جائے، اللہ کی نعمتوں پر غور کر کے بھی انسان کے اندر شکر کی یہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ انسان اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے۔ کبھی کبھی انسان جب اپنے برابر یا اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس میں ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، ان کو دیکھو جن کو وہ نعمتیں نہیں حاصل ہے جو تم کو حاصل ہے، تو اس سے بھی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے شکر کی صفت پیدا کرنے کا، کہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہوئی ہے ان کو صحیح استعمال کرے، تو یہ خود بخود جو ہے ہمارے اندر شکر کی صفت پیدا کر دے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے پاس موجود چیزوں پر تکبر نہ کرو، تواضع اختیار کرو، گھمنڈ نہ دکھاؤ، عاجزی اختیار کرو، تو یہ چیز بھی ہمارے اندر شکر کی صفت پیدا کرے گی۔ یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ جب بھی اللہ کی کسی نعمت کو استعمال کرو تو اللہ کا نام لے کر، اللہ کا شکر ادا کر کے استعمال کرو۔ پہلے بسم اللہ پڑھو، بعد میں اللہ کا شکر ادا کرو، تو یہ چیز بھی جو ہے ہمارے لیے شکر کی صفت پیدا کرے گی۔ یہ مختلف جو ہے ذریعے ہیں شکر کی صفت کو پیدا کرنے کے۔ جس طرح شکر ایک اچھی صفت ہے، اسی طرح ناشکری یہ بہت بدترین صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اور ناشکری پر قرآن میں کئی وعیدوں کا ذکر کیا گیا ہے، کئی دھمکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، کئی نقصانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، ہم اشارہ کرتے ہیں، تفصیل اس وقت چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی بعض آیتوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ بعض بستیوں کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں کہ جب ان پر ہم نے نعمتیں عطا فرمائیں اور پھر انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے ان نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا۔ ایک نقصان تو یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ناشکری کرنے کے نتیجے میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقر و فاقے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب انسان جو ہے ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تیسرا ایک نقصان یہ ہے کہ ناشکری کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اب جس درجے کی ناشکری ہوگی اسی درجے کا عذاب بھی ہوگا۔ اور ایک چوتھا نقصان تو یہی ظاہر بات ہے کہ اللہ کی اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم کسی دوسرے انسان کی، یعنی عام انسان جو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، آپس میں اگر ہم ناشکری کا رویہ اختیار کریں گے تو اس کے بھی بڑے نقصان ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوسرا آدمی ہم پر بھروسہ نہیں کرے گا، دوسرا آدمی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے نہیں سوچے گا، پھر ناشکری کے نتیجے میں ہم اپنے بہت سے دوستوں کو، تعلق والوں کو کھو دیں گے۔ تو اس طرح کے بہت سے اس کے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک آخری پہلو یہ ہے شکر کے تعلق سے کہ شکر جس طرح انفرادی صفت یعنی ہر آدمی کے اندر ہونی چاہیے، اسی طرح شکر یہ ایک اجتماعی صفت بھی ہے، یعنی یہ اجتماعی طور پر قوموں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اور جو اللہ کے وعدے اور جو اس کے فائدے ایک انفرادی طور پر ایک شخص کو حاصل ہوتے ہیں شکر کی صفت اختیار کرنے کے بعد، یہی تمام فائدے اور تمام اس کی اچھائیاں یہ ایک قوم کو، ایک ملت کو بھی حاصل ہوتی ہے جب کوئی قوم اجتماعی طور پر اپنے اندر شکر کی صفت پیدا کر لیتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں اجتماعی طور پر اس صفت کا فقدان ہے، اور مسلمان ایز اے قوم، ایز اے ملت جو ہے شاید اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں آپس میں بھی ایک دوسرے کے احسانوں کا، کہ شکر گزاری کا وہ جذبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی سب سے بڑی ناقدری کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہوا ہے، جو ایمان دیا ہوا ہے، اس کو ہم صرف اپنے پاس تک سمیٹے ہوئے ہیں، اس کا فیض اور فائدہ دوسروں کو نہیں پہنچا رہے ہیں، وہ دین دوسروں تک ہم نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ ناشکری ہے دین کی۔ اسی طرح اللہ کی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو ہم بہت برباد کر رہے ہیں، ان کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں، کھانا بہت ضائع ہو رہا ہے اور مختلف چیزوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہم کر رہے ہیں۔ اجتماعی طور پر یہ بیماری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کے لیے جزاک اللہ، شکریہ، اس طرح کے جذبات بھی جو ہے نہیں رکھ رہے ہیں عام طور پر۔ اس میں بڑی کمی آ گئی ہے، جبکہ بعض دیگر قوموں میں
ایک دوسرے کے لیے احسان شناسی اور شکر گزاری کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے. تو ہمیں انفرادی طور پر بھی اس صفت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے, اور اجتماعی طور پر بھی اس صفت کو پوری قوم اور ملت کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر آدمی جب انفرادی طور پر اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے گا تو انشاءاللہ یہ چیز اجتماعی طور پر جو ہے خود بخود پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.